کا نثار کرتے گئے. جب آپ آ گئے اگر رات کے 1 بھی بج جائے تو الحمدللہ نبی کے غلام آپ کا استقبال کرتے گئے. تو آئے بیداری کے ساتھ حضرت کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلی حضرت. بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا. فیضان سرکار تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی نثار مصباحی صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی نثار مصباحی صاحب قبلہ، ضلعی مرکزی میلاد کمیٹی نظام آباد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بلند مرتبہ عالی وقار کہتے ہیں، بلند مرتبہ عالی وقار کہتے ہیں. اکیلا میں نہیں بے شمار کہتے ہیں. بلند مرتبہ عالی وقار کہتے ہیں، اکیلا میں نہیں بے شمار کہتے ہیں. نثار جان ہے ان کی رضا کے مسلک پر، نثار جان ہے ان کی رضا کے مسلک پر. اسی لیے انہیں حضرت علامہ مفتی نثار کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آلہ وصحبہ وعلماء امته اولي الصدق والصفا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الهادي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار ادب کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھ سے پہلے آپ نے متعدد بیانات سماعت کیے. میں جب حاضر ہوا تو حضرت کا بیان چل رہا تھا. ماشاءاللہ بہت ہی مفید، کارآمد اور دنیا اور آخرت دونوں میں نفع دینے والی باتیں حضرت نے بیان فرمائی ہیں. بس آپ سے گزارش ہے کہ حضرت نے جو فرمایا ہے اس پہ عمل کر لیں، کیونکہ ہماری یہ علماء کرام جو آپ کے سامنے باتیں رکھتے ہیں وہ اس نیت سے رکھتے ہیں کہ من جانب اللہ جو امانت ہمیں ملی ہے وہ آپ تک پہنچا دیں اور آپ اسے اپنی زندگی میں اتار لیں تاکہ ان کی محنت وصول ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چل کر اپنی زندگی کامیاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فتنوں کا زمانہ ہے، طرح طرح کے معاملات آپ دیکھتے رہتے ہیں. جب سے یہ سوشل میڈیا آیا تب سے تو فتنوں کی باڑھ آ گئی ہے اور شیطان بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ کس آدمی کو بہکانے کے لیے کس انسان کو استعمال کرنا ہے اور کس طریقے سے استعمال کرنا ہے. اس لیے شیطان اپنے چیلوں کے ذہن میں وسوسے پیدا کرتا ہے، ڈالتا ہے،
پھر وہ سنیوں کے دلوں میں وہ وسوسے ڈال کر کے سنیوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. اور شیطان سارے حربے جانتا ہے، کس کے لیے کون سا حربہ استعمال کریں گے تب یہ گمراہ ہوگا، کس کے لیے کون سا حربہ استعمال کیا جائے گا تب یہ گمراہ ہوگا. اس لیے آج کے زمانے میں جب سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر فتنہ فوری طور پہ ہر گھر اور ہر فرد تک پہنچ جاتا ہے، ایسے حالات میں ایمان کی حفاظت نہایت مشکل کام ہے اور سب سے زیادہ ضروری کام ہے. طرح طرح سے لوگ وسوسے پیدا کرتے ہیں. حضرت نے کئی وسوسوں کا رد بھی کیا. کبھی میلاد مبارک کے بارے میں وسوسہ، کبھی تاریخ ولادت کے بارے میں وسوسہ، کبھی ذکر پاک کی محفلوں کے بارے میں وسوسہ، کبھی جلوس کے بارے میں وسوسہ. حیرت ہوتی ہے کہ یہ سارے وسوسے ان کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق ہی چیزوں میں پیدا ہوتے ہیں. کبھی آپ کہو کہ 12ویں شریف کی تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت اقدس ہوئی، اس لیے 12ویں شریف کی شب میں ہم خصوصی محفل کرتے اور دن میں جلوس نکالتے ہیں، تو کہتے نا وہ تو حدیث میں آیا ہے، محدثین فرماتے ہیں 8 تاریخ کو ہوئی. حدیث میں نہیں کہ محدثین فرماتے ہیں 8 تاریخ کو ہوئی. ارے بھائی تمہیں کیا دقت ہے یار؟ اچھا چلو مان لیا 8 کو ہوئی تو 12 کو نہیں تمہیں کرنا ہے تو 8 کو تو ذکر کی محفل سجا لو، مگر وہ بھی نہیں کریں گے. کبھی کہیں گے 2 کو، ارے یار 2 کو کر لو، لیکن نہیں. بات دراصل یہ ہے کہ نہ انہیں 2 کو کرنا ہے، نہ 8 کو کرنا ہے، نہ 12 کو کرنا ہے. انہیں صرف اہل سنت و جماعت کی محبت رسول پہ اعتراض کرنا ہے اور اپنے دل کا بغض اور خباثت نکالنی ہے، اس لیے سارے اعتراض ہوا کرتے ہیں. کل حضرت تھے میرے ساتھ کریم نگر میں نے یہی کہا کہ اہل سنت و جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت عطا کی ہے کہ ورفعنا لک ذکرک کے ذریعے جو اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند فرمایا ہے، تو ذکر حبیب کرنے کی سعادت اس روئے زمین پہ پورے 1400 سالوں میں خاص طور سے صرف اور صرف اہل سنت کو عطا کی گئی ہے. کوئی فرقہ، کوئی جماعت، کوئی اپنے کو اسلام سے جوڑنے والا گروہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ اور ذکر مصطفیٰ کے معاملے میں کبھی اہل سنت سے مقابلہ کر سکتا ہو. کہیں دیکھا ہے کسی کو؟ وہ تو ہر طرح سے وہی امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا ہے، ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جویاں رہے، پھر کہے مردک کی ہوں امت رسول اللہ کی. ہمیشہ ذکر نبی روکنے کی کوشش کرتا ہے، فضل نبی گھٹا کر کے کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمیشہ عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہاں میں بھی ان کا امتی ہوں. ایسا شخص کہتا ہے میں بھی ان کا امتی ہوں جو ان کا ذکر روکنے کی کوشش کر رہا ہے، جو ان کا فضل کم کر کے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو انہیں معاذ اللہ جنہیں اللہ نے ہر عیب سے پاک بنایا ہے انہیں معاذ اللہ عیب لگانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں ان کا امتی ہوں. سچ یہ ہے کہ زبان سے صرف کلمہ پڑھتے ہیں، حقیقت میں رسول اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں بالکل بھی نہیں ہوا کرتی ہے. یہ حصہ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور اللہ نے اہل سنت کو وہ تسلسل عطا فرمایا ہے کہ پورا حضور کے دور سے لے کر کے آج تک ہمارے یہاں کبھی قحط نہیں رہا ہے، کبھی قحط نہیں رہا ہے. نہ کسی دور میں ہمارے یہاں علم کا قحط رہا، نہ کسی دور میں ہمارے یہاں عاشقان رسول کا قحط رہا، نہ کسی دور میں ہمارے یہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کی حفاظت کرنے والوں کا قحط ہوا، نہ کسی دور میں دین کی حفاظت کرنے والوں کا قحط ہوا، اور نہ کسی صدی میں کسی مجدد کی کمی ہوئی ہے. پورے 1400 سالوں کا جائزہ لے لو. ابھی مجھ سے کہا گیا آج کی غیر مقلدوں کے کا رد بھی ہونا چاہیے. حضرت یہ حیرت ہوتی ہے، یہ کئے دن کی پیداوار ہے؟ سنجیدگی سے یہ سوال کر رہا ہوں میں، کئے دن کی پیداوار ہیں بھئی یہ؟ آپ ان سے پوچھئے کہ آپ کب کے ہو. جب وہابی انہیں کہا جانے لگا، ان کی تاریخ لکھی ہوئی ہے بھئی، ان کے لوگوں کی لکھی ہوئی ہے، آپ شاید نہ جانتے ہوں. ہندوستان میں جب وہابیت شروع ہوئی تو وہابی لفظ ہی ایک گالی تھا.
یعنی لفظ وہابی استعمال ہو تو یہ گالی کے برابر سمجھا جاتا تھا. مطلب یہ حال تھا ان کا. تو ان لوگوں نے انگریزوں کا زمانہ تھا, ان کے ایک مولوی کا نام آپ نے شاید سنا ہو یا نہ سنا ہو, محمد حسین بٹالوی کا نام سنا ہے کبھی؟ کچھ ہمارے علماء نے سنا ہوگا لیکن عام لوگ نہیں جانتے ہوں گے. 19ویں صدی کے ان کے ایک مولوی کا نام ہے محمد حسین بٹالوی. اشاعت السنہ کے نام سے ایک پیپر نکالتا تھا. نام یہ لوگ ایسا رکھتے نا, اسلام, قرآن, سنت, حدیث, مطلب ایک عام آدمی جسے زیادہ تفصیل نہیں معلوم ہے عقیدوں کے بارے میں, مسلک کے بارے میں, عقیدوں کے بگاڑ کے بارے میں, تفصیلات کے بارے میں جسے نہیں معلوم ہے, اس کے سامنے بس اللہ, قرآن, حدیث, سنت, اسلام ایسا نام پیش کریں گے تو آدمی سوچے گا یار یہ بھی تو اللہ کا نام لے رہے ہیں, یہ بھی اسلام کا نام لے رہے ہیں, یہ بھی رسول کا نام لے رہے ہیں, یہ بھی سنت کی بات کر رہے ہیں, یہ بھی شریعت کی بات کر رہے ہیں, تو ان کے ساتھ ہی ہو جاتے ہیں. آسانی سے بہکانے کے لیے بڑا دلکش نام ان کو یہ سوچتے ہیں کہ رکھ لیا جائے. تو اب اس نے نام رکھا تھا اپنے پرچے کا اشاعت السنہ. اس کے اندر خود لکھا ہے کہ وہابی لفظ جو استعمال ہوتا ہے ہمارے لیے, ہم نے یہ درخواست دی انگریزی گورنمنٹ کو کہ یہ نام جو ہمارا ہے اس کو بدل دیا جائے اور اب ہم کو وہابی نہ کہا جائے بلکہ اہل حدیث ہمارا نام رکھ دیا جائے. کتنے دن کے ہوئے؟ 100-150 سال کے, مشکل سے 150 سال ہوا. بتاؤ, جو فرقہ, جو جماعت 150 سال کے ابھی پہلے پیدا ہوئی ہے, یعنی حضور اقدس سید عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے اطہر کے 1250 سال بعد جو پیدا ہوئے ہیں, ان کا رشتہ کیسے حضور سے جڑ سکتا ہے؟ نہ علم کا رشتہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جڑ سکتا ہے, نہ عقیدے کا رشتہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جڑ سکتا ہے, نہ ایمان کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جڑ سکتا ہے. اور یاد رکھو, سچا وہی ہے جس کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے. جس گروہ, جس جماعت کا عقیدہ, علم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جڑا ہے وہ سچا ہے, اور جس کا جڑا نہیں ہے وہ یقیناً باطل پہ ہے, وہ کبھی حق پہ نہیں ہو سکتا ہے. اب میں ایک بہت آسان بات بتا دوں, بہت آسانی سے آپ فیصلہ کر لو گے اور کسی غیر مقلد کوئی ان میں سمجھ والا ہو تو اس کو بھی انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی, مگر شرط یہ ہے کہ اللہ سے ہدایت کی توفیق طلب کرے اور سچے دل سے دھیان سے بات سمجھنے کی کوشش کرے. پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو داؤد شریف کی ایک بڑی مشہور حدیث کے اندر فرمایا, آپ نے بارہا سنی ہوگی حدیث, فرمایا ان اللہ تعالی بڑی مشہور حدیث شریف ہے. آپ نے ہمارے علماء کرام سے کئی بار یہ حدیث شریف سنی ہوگی, لیکن چونکہ یہاں معاملہ یہ غیر مقلد جو اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں ان کے باطل, بالکل ایک دم آسان سا معیار بتا رہا ہوں پہچاننے کا کہ کون باطل پہ ہے کون حق پہ ہے. ویسے تو بہت ساری نشانیاں ہمارے علماء بیان کرتے ہی رہتے ہیں, آپ سب جانتے ہیں, لیکن اپنے نماز, روزے اور فلاں اور یہ اعمال اور یہ سب دکھا کر کے, یا ہمارے کچھ جاہلوں کی کچھ غلطیاں دکھا کر کے عام آدمی کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ ہمارا مسلک کسی جاہل کا کوئی عمل نہیں ہے. اگر وہ شریعت کے خلاف کوئی عمل کرتا ہے تو یہ تو ہمارے علماء کا
خاص طرح امتیاز اور خاص پہچان ہے کہ کبھی شریعت کے معاملے میں اپنے اور پرائے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں، شریعت کا حکم سب پہ لاگو کرتے ہیں، چاہے وہ اپنا ہو یا کوئی پرایا ہو۔ اوروں کے ہاں تو نام دیکھ کے اور چہرہ دیکھ کے قلم چلتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے ایک بار استفتاء کیا گیا، قلمی فتوے کا فوٹو موجود ہے آج بھی، استفتاء کیا گیا کہ یہ شعر ایسا ایسا ہے، کہنے والے کا کیا حکم ہے؟ جواب آ گیا کافر ہے۔ اس کے بعد جب کہا گیا کہ یہ تو آپ کے ہی مولانا صاحب کا ہے، آپ کے ہی، تو اب بدل گیا کہ ارے ان کی کچھ اور مراد ہوگی تو ان کا کچھ اور مطلب ہوگا، اب فتویٰ بدلنے لگا۔ تو ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا ہے، ہمارے ہاں حکم ایک ہے، اپنا ہو یا پرایا ہو۔ امام اہل سنت کے زمانے میں کئی عالموں سے، جو عالم کہلانے والے لوگ تھے، اختلاف ہوا، لیکن اختلاف کسی ذاتی معاملے کی بنیاد پہ نہیں ہوا، شریعت کی بنیاد پہ ہوا، شریعت کے پیمانے کی بنیاد پہ ہوا، شریعت کے معیار کی بنیاد پہ ہوا، کیونکہ امام اہل سنت شخصیات کو، چاہے وہ دوستوں میں سے ہوں یا غیروں میں سے ہوں، ہمیشہ شریعت کے پیمانے پہ ناپا کرتے تھے۔ جو شریعت کے پیمانے پہ اترتا تھا وہ ان کا اپنا تھا، جو شریعت کے خلاف ہوتا تھا وہ ان کا اپنا نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ تو پیمانہ ہمارے علماء کے یہاں ہے۔ اس لیے اب یہ بالکل واضح بات ہے کہ ہم فرق نہیں کرتے، ہمارے علماء کی خاص شناخت یہ ہے۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ ایک بڑا واضح پیمانہ میں آپ کو دے دوں، ہمارے علماء تو بہرحال بہت ساری چیزیں آپ کو بیان کر ہی چکے ہیں، آپ جانتے ہی ہیں کہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت حق پہ ہیں، یہ سارے فرقے باطل پہ ہیں، غلط ہے، بدعقیدہ ہیں، اپنے عقیدے کی بنیاد پہ جہنم کے لائق قرار پائے ہیں۔ یہ بالکل سب ہر کوئی جانتا ہے، اور پہچان بھی بتا دی ہے کہ جو صحابہ کرام کے راستے پہ ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہو، صحابہ کے طریقے پہ ہو، وہی حق پہ ہے۔ لیکن کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم بھی صحابہ کے طریقے پہ ہیں، ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہیں، ہم سلف صالحین صحابہ اور تابعین کے طریقے پہ ہیں، ہم حضور کی حدیثوں پہ چلنے والے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ لیکن آپ کو میں ایک بہت آسان پہچان بتا دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے پہلی صدی کے علماء اور مجددین کی جو تفصیلات ہیں، وہ تفصیلات میں نہیں بیان کروں گا ابھی فی الحال، لیکن میں جو حدیث شریف سنانا چاہ رہا ہوں وہ حدیث شریف سنیے، آپ بہت آسانی سے فیصلہ کر لیں گے، اور کسی غیر مقلد سے بھی پوچھ لیجئے گا۔ حضور اقدس تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو داؤد شریف کی حدیث کے اندر فرمایا، ان اللہ تعالی یبعث علی رأس کل 100 سنۃ فی هذه الامة من یجدد لها دینها۔ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی، ہمارے علماء ترجمے سے واقف ہیں، بالکل جانتے ہیں، حدیث سے بھی واقف ہیں، ترجمے سے بھی۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس امت میں ہر 100 سال پر، کتنے دنوں پہ؟ ہر 100 سال پہ، 500 سال پہ نہیں، 700 سال پہ نہیں، ہر 100 سال پہ اللہ تعالیٰ اس امت میں ایسے افراد کو مبعوث فرمائے گا، بھیجے گا، جو اس امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کریں گے، جو مجدد کے منصب پہ سرفراز ہو کے من جانب اللہ خدمت انجام دے کے اسلام کو پھر سے تر و تازہ اور نیا بنا دیں گے۔ یہ کس نے فرمایا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جن کا ہر فرمان برحق ہے، سب کچھ برحق ہے، جو میرے آقا نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ہر 100 سال پہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجدد بھیجے گا۔ اور مجدد حق پہ ہوگا کہ باطل پہ؟ کیا کوئی مجدد باطل پہ ہو سکتا ہے؟ اچھا، کوئی مجدد باطل پہ نہیں ہو سکتا، مجدد وہی ہوگا جو حق پہ ہوگا، جو اسلام کی تجدید کر رہا ہوگا۔ اب آپ فہرست اٹھا کر کے مجددین کی دیکھ لیجئے، پہلی صدی میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجدد ہیں، دوسری صدی میں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجدد ہیں، امام احمد بن حنبل کو بھی شمار کیا گیا، تیسری صدی میں امام ماتریدی، امام اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجدد ہیں، امام ابو العباس ابن سریج مالکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجدد ہیں۔ آپ سنتے جائیے گا نام، میں صرف نام شمار کروں گا، وہاں کی طرح نہیں ہوگا جیسے آپ کیا ہوا تھا، نام صرف شمار کروں گا۔ چوتھی صدی میں آپ آئیں گے تو چوتھی صدی میں امام قاضی باقلانی مالکی، یہ مالکی اور شافعی یہ سب اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ اس سے فکس ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ تقلید کرنے والے تھے، غیر مقلد نہیں تھے، غیر مقلد نہیں تھے، یہ سب تقلید کرنے والے تھے۔ تیسری صدی کے مجددین، چوتھی صدی میں امام قاضی باقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مالکی، پانچویں صدی میں چلے آؤ، حضرت نے نام لیا، ذکر کیا، سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شافعی، کیا تھے؟
शाफी मुकल्लिद। छठी सदी में आ जाओ तो सैयदना इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह शाफी मुकल्लिद। 7वीं सदी में आ जाओ इमाम तकीउद्दीन इब्न दकीकुल ईद शाफी मुकल्लिद। 8वीं सदी में आ जाइए, इस तरह से 14वीं सदी तक आ जाइए, इमाम अहले सुन्नत तक। मैं 8वीं सदी का भी नाम ले लूं, 9वीं का, ताकि कोई ये ना कहे कि बीच में कोई और हुआ होगा या कोई और रहा होगा जो मुकल्लिद ना रहा होगा। 8वीं सदी में आप आ जाइए तो 8वीं सदी में कई अइम्मा हैं जिनके बारे में आया कि ये मुजद्दिद हुए हैं, जिनमें से एक हुए हैं इमाम हाफिज इराकी शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये कौन थे मालूम है? इमाम इब्ने हजर अस्कलानी शाफी का शायद आपने नाम सुना हो। बहुत बड़े मुहद्दिस थे, इतने बड़े मुहद्दिस थे कि इमाम जलालुद्दीन सुयूती, जिन्हें अपनी जिंदगी में बेदारी की हालत में कम से कम 70 बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ है। 70 बार कम से कम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार पाक जिन्हें बेदारी के आलम में नसीब हुआ है, उन्होंने आबे ज़मज़म पिया। आबे ज़मज़म की एक खुसूसियत है, आपने उलमा से सुना होगा कि खुसूसियत है, जिस नीयत खैर के साथ उसे पिया जाए अल्लाह तबारक व तआला उस मकसद में कामयाबी अता फरमाता है। उन्होंने आबे ज़मज़म जब हाजिर होकर के पिया है तो दिल में यही नीयत की, मेरे मौला मुझे इमाम इब्ने हजर अस्कलानी जैसा मुहद्दिस बना दे। किसके जैसा मुहद्दिस बना दे? इमाम इब्ने हजर अस्कलानी जैसा मुहद्दिस बना दे। और इमाम इब्ने हजर अस्कलानी कहते हैं, मैंने किसी के जैसा बनने की तमन्ना नहीं की सिवाय इमाम हाफिज इराकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के। मैंने अपने उस्ताद हाफिज इराकी को जैसा पाया वैसा किसी को मुहद्दिस नहीं पाया। मैंने खुदा से दुआ की, मेरे मौला मुझे मेरे उस्ताद हाफिज इराकी जैसा बना दे। ये 8वीं सदी के मुजद्दिदीन में से हैं, ये भी शाफी मुकल्लिद। 9वीं सदी के मुजद्दिदीन में इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह। हनफी अइम्मा भी हुए हैं। 10वीं सदी में आइए तो सैयदना मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह मक्की हनफी मुकल्लिद। हिंद में आइए मुजद्दिद अल्फसानी रदियल्लाहु ताला अन्हु हनफी मुकल्लिद। मेरे कहने का मतलब यह है कि 11वीं सदी में आप आओ तो हमारे हनफी मुकल्लिद हजरत सैयदना मुहिब्बुल्लाह बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह हनफी मुकल्लिद। 12वीं सदी में आ जाओ तो 12वीं सदी मुकम्मल होने के बाद जिस मुजद्दिद की शान मुजद्दिदाना को ज़ुहूर हुआ हजरत अल्लामा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह व रदियल्लाहु ताला अन्हु। फिर आगे आओ तो 13वीं सदी में खुद इमाम अहले सुन्नत ने ताजुल फरूल को भी शुमार फरमाया। ताजुल फरूल बदायूनी कुद्दस सिर्रहू हनफी मुकल्लिद। 14वीं सदी में आओ तो इमाम अहले सुन्नत हुजूर ताजदार बरेली इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये भी हनफी मुकल्लिद। कहने का मतलब यह है कि हम अगर मुजद्दिदीन की फहरिस्त देखते हैं 50 से ज्यादा अस्माए किराम आपको दिखेंगे। मैंने तो सिर्फ 15-20 नाम लिए हैं, 50 से ज्यादा मुजद्दिदीन के नाम आपको मिलेंगे। सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह या तो इब्तिदाई सदियों के खुद मुज्तहिद हैं या फिर बाद की सदियों के वो मुकल्लिद हैं। कोई गैर मुकल्लिद आपको इस्लाम की तजदीद करने वाला मुजद्दिद नहीं मिलेगा। अब कहोगे हजरत ये सुनाने का मकसद ये है कि जब सारे मुजद्दिदीन मुकल्लिद हैं, पता चला हक पे मुकल्लिद हैं गैर मुकल्लिद नहीं है, क्योंकि मुजद्दिद कभी नाहक नहीं हो सकता, बरहक होता है। जब मुजद्दिद सब के सब मुकल्लिद, इसका मतलब सारे मुजद्दिदीन मुकल्लिद तो अहले तकलीद ही हक पे हैं। जो तकलीद का इनकार करने वाले हैं वो हक पे कभी नहीं हो सकते हैं। क्यों? इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया, उनसे आप पूछ लेना जरा मुजद्दिदों की लिस्ट दो। आका ने फरमाया हर सदी में होगा ना, ये नहीं ना फरमाया 700 साल पे एक बार होगा तो पता चला कहेंगे हमारे इब्ने तैमिया हमारे मुजद्दिद। फिर ये हुजूर ने नहीं फरमाया 500 साल के बाद होगा तो 12वीं सदी में आके कहेंगे ये इब्ने अब्दुल वहाब हमारा मुजद्दिद। हुजूर ने ये नहीं ना कहा 500 साल 700 साल, क्या फरमाया है? हर 100 साल पे। तो बताओ कौन गैर मुकल्लिद है जो हर 100 साल पे मुजद्दिद हुआ है? नाम गिना के देख लो, उनके यहाँ नाम भी गिनाएंगे वो तो इब्ने तैमिया का। हालांकि वो मुजद्दिद नहीं हो सकता, वो तो जाल्लो मुदिल गुमराह शख्स था जिसके बारे में जुमहूर अहले सुन्नत ने अहले सुन्नत से खारिज होने का हुक्म दिया है। वो कहाँ से मुजद्दिद होगा? उसकी वजह से तो दीन में ना जाने कितने फितने पैदा हुए, उसकी तहरीरों की वजह से ना जाने कितने फितनों के लोग शिकार हुए हैं। वो कैसे मुजद्दिद हो सकता है? लेकिन अगर बिल फर्ज ये नाम गिनाएंगे भी तो इब्ने अब्दुल वहाब का गिना सकते हैं, इब्ने तैमिया का गिना सकते हैं, या इब्ने तैमिया के एक आध शागिर्द का नाम ले सकते हैं। पता ये चला कि गैर मुकल्लिदों में कोई ऐसा नहीं है जिसे वो मुजद्दिद के तौर पे पेश कर सकते हो। और हुजूर ने पैमाना अता फरमा दिया है, हर सदी में मुजद्दिद होगा। मुजद्दिद बरहक होता है, कौन नहीं जानता कि मुजद्दिद बरहक होता है। और मुजद्दिदीन अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ और सिर्फ अहले तकलीद की यहाँ है, गैर मुकल्लिदों में कोई मुजद्दिद नहीं है। इसी से साबित हो गया कि गैर मुकल्लिदों की जमात कभी बरहक
نہیں ہو سکتی ہے. برحق وہ جماعت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جماعت مجددین پیدا ہوگی, ہر صدی میں دین کی تجدید کرنے والے پیدا ہوں گے, ہر صدی میں دین کو پھر سے نیا کرنے والے پیدا ہوں گے, اور وہ الحمدللہ سب کے سب سنی رہے ہیں, اور سب کے سب شروع کی صدیوں کو چھوڑ دو تو سب کے سب مجدد جو ہوئے ہیں وہ سب مقلد ہوئے ہیں, کوئی ان میں غیر مقلد نہیں ہوا. سمجھ میں آ گیا نا؟ پوچھ لیجئے گا کبھی کسی غیر مقلد سے, بتاؤ صاحب حضور نے تو کہا ہر صدی میں مجدد ہوگا, تمہارے یہاں کون کون مجدد ہے؟ 3 نام سے زیادہ وہ نہیں لے سکتے. اسی سے پتہ چل گیا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے, رشتہ جڑا ہوا نہیں ہے. ما انا علیہ واصحابی ہمارے پاس ہے, حضور کا راستہ ہمارے پاس ہے, صحابہ کا طریقہ ہمارے پاس ہے, اور ہمارا دین اور عقیدے کا رشتہ جڑا ہوا جو ہے وہ صرف ہمارے پاس ہے, اور اہل سنت کے علاوہ کسی کا رشتہ حضور سے جڑا ہوا نہیں ہے. اور جس کا نہیں جڑا ہے اس کا ظاہر سی بات ہے اللہ سے نہیں جڑ سکتا, کیونکہ اللہ سے جڑنا ہے تو اللہ کا در تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا در ہے, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اب جسے چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ کا مقرب بنے تو اپنا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جوڑ لے, اور وہ رشتہ جڑنے کا واحد راستہ ہے کہ اہل سنت و جماعت میں سے ہو جائے. اسی طرح کی ایک اور حدیث شریف سنا دوں, چونکہ یہ حدیث کا نام لیتے ہیں, اہل حدیث کہتے ہیں نا اپنے کو, تو حدیث کا نام لیتے ہیں, اس لیے حدیث سنا کے ہی ان کا جو ہے منہ بند کیا جائے, تاکہ پھر دوبارہ ہمارے اہل سنت کو وسوسے دے کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی حضرت دکھا رہے تھے موبائل میں, وہ کیا کی حضرت نے تو باقاعدہ جواب دے ہی دیا, اس کو جواب دینے کی ضرورت نہیں. وسوسے کرتے ہیں کہ فلاں نے نہیں کیا, صحابی نام لیں گے, خلفائے راشدین کا فلاں نے نہیں کیا, فلاں نے نہیں کیا, فلاں نے نہیں کیا, تو تم کیوں کر رہے ہو؟ تو حضرت نے نہایت تحقیقی جواب دے دیا. یاد ہے نا جواب؟ کہ بھول گئے اتنی دیر میں؟ بھول گئے کیا؟ یاد ہے کیا جواب دیا حضرت نے؟ ارے یار یاد رکھو بھائی, جب تمہاری آبادی میں وہ لوگ ہیں, کل کو کبھی آمنا سامنا ہو جائے, ہمارے علماء اپنا خون اور پسینہ اس لیے تھوڑی نہ جلاتے ہیں کہ فوراً ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکال دو. اتنا بہترین تحقیقی جواب دیا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس گفتگو نے اسلام کا ایک واضح اصول دے دیا, ایک واضح اصول طے کر دیا کہ حضور نے جو نہیں کیا, حضور نے جو نہیں کیا, یہی اشکال کرتے ہیں نا, جو حضور نے نہیں کیا تو ہم کیسے کریں؟ حضور کے نہ کرنے کی وجہ سے یا حضور کے نہ کرنے کے سبب کسی کام کو ناجائز نہیں کہہ سکتے ہیں. اور جب حضور کے نہ کرنے کے سبب کوئی کام ناجائز نہیں ہو سکتا کہ حضور نے نہیں کیا تو اب ناجائز نہیں کہا جا سکتا محض اس بنیاد پہ, تو اب گنواتے رہو, صحابہ کرام کا نام لو یا تابعین کا نام لو. جب حضور کے بارے میں یہ اصول خلفائے راشدین نے دے دیا کہ حضور نے جس کام کو نہیں کیا اس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا, بس یہ دیکھا جائے گا خیر ہے کہ نہیں ہے, اچھا ہے کہ نہیں ہے. اگر اچھا ہوگا تو اسے کیا جائے گا, وہ بلا شبہ جائز رہے گا, اور برا ہوگا تو نہیں کیا جائے گا. یہ نہیں کہ حضور نے نہیں کیا ہے تو ناجائز قرار دے دیا جائے. اگر اب دیکھو یہیں سے اصول مل گیا کہ جب حضور نے نہیں کیا, حضور نے نہیں کیا تو اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے, تو بدرجہ اولا جب صحابہ نے نہیں کیا تو صحابہ کی مثال دو گے, تو یہ تو بالکل ایک دم واضح بات ہے کہ جب حضور نے نہیں کیا تو اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے, تو صحابہ کا نام لوگے تو کیا صحابہ نے نہیں کیا تو ناجائز ہو جائے گا؟ اگر ناجائز ہوتا تو حضور نے نہیں کیا تھا تو حضور کے نہ کرنے کی وجہ سے ناجائز ہوتا. جب حضور کے نہ کرنے کی وجہ سے بھی ناجائز نہیں ہے تو صحابہ کے نہ کرنے کی وجہ سے کیسے ناجائز ہو جائے گا؟ تابعین کے نہ کرنے کی وجہ سے کیسے ناجائز ہو جائے گا؟ پھر کیوں گنواتے ہو کہ پہلی صدی میں میلاد کا جشن نہیں ہوا, دوسری صدی میں نہیں جشن ہوا؟ اور سچائی ہے جانتے ہو, اس طرح سے جشن کے طریقے مختلف ہوتے ہیں. چوتھی پانچویں صدی سے اس طرح سے جشن کا طریقہ ہوا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مجلس میلاد میں جو کرتے ہیں یہ حضور کے زمانے میں نہیں ہوا. کیا حضور کے زمانے میں ذکر رسول نہیں ہوا؟ کیا حضور کے زمانے میں مسجد میں کرسی لگا کر کے حضرت حسان بن ثابت سے خود حضور نے نعتیں نہیں سنی؟ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے, کرسی لگا کر کے حضور نے حضرت حسان سے خود نعتیں سنی ہے, اور نعت سنانے پر حضور نے خود انہیں انعام عطا فرمایا ہے.
تو ہماری مجلسوں میں نعت رسول ہوتی ہے، نعت خانوں کو ہم انعام دیتے ہیں خوش ہو کر کے اپنے عشق رسول کی بنیاد پہ، اپنی محبت رسول کی بنیاد پہ۔ یہ ہمارا طریقہ دراصل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل پاک کی یا کہہ لو سنت پاک کی اطاعت ہے، نقل ہے، جو ہم کرتے ہیں کہ ہمارے مولا نے، ہمارے آقا نے نعت خواں صحابی کو نعت سن کر کے انعام دیا ہے، تو یہ طریقہ ہم انہی کے راستے پر چلتے ہوئے عمل میں لاتے ہیں۔ کیا حضور کے زمانے میں صحابہ ذکر کی مجلسیں نہیں کرتے تھے؟ صحابہ مسجد مبارک میں ذکر کی مجلس کر رہے تھے، حضور باہر تشریف لائے، فرمایا کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو حضور آپ نے جو ہم پر، اللہ نے آپ کے ذریعے جو ہم پہ انعام فرمایا، آپ کو مبعوث فرمایا، ہمیں ایمان نصیب ہوا، ہمیں دولت نصیب ہوئی، یعنی اللہ ملا، قرآن ملا، متعدد چیزیں شمار کروائی ہیں صحابہ کرام نے، اس کا میں کہہ لو وضاحتی تفسیری انداز میں اس کو بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے شمار کروائی کہ یہ جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں، یعنی حضور کی آمد جو ہوئی، حضور کی آمد کے سبب جو نعمتیں ملی ہیں، انہی نعمتوں کا ہم چرچا کر رہے تھے۔ بتاؤ مجلس میلاد میں اور کیا ہوتا ہے؟ حضور کی آمد کا چرچا ہوتا ہے، حضور کی آمد کے سبب مسلمانوں کو جو نعمت نصیب ہوئی ہے، جو رحمت نصیب ہوئی ہے، اسی کا تو چرچا ہوتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے بھائی؟ کیا ہم کوئی مجلس مبارک میں معاذ اللہ دنیاوی کام کرتے ہیں؟ کوئی دنیاوی کام کرنے کے مقصد سے حاضر ہوتے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ مجلس مبارک میں جو ذکر کی مجلس ہوتی ہے، نعتیں پڑھائی جاتی ہیں، یہ سارے اعمال اسی صورت میں الحمدللہ حضور کے زمانے میں ہو چکے ہیں۔ اسی لیے مولانا عبدالحی فرنگی محلی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے ہم عصر تھے، مگر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ رضوان کے وصال سے تقریباً 36 سال پہلے ان کا وصال ہو چکا تھا، 1304 ہجری میں ان کا وصال ہوا، اور ایسی شخصیت ہے دیوبندی بھی ان کو مانتے ہیں، دیوبندی بھی ان کو مانتے ہیں۔ حالانکہ ان کی جو قلمی طور پہ، تحریری طور پہ کچھ علمی لغزشیں اعلیٰ حضرت نے اس پہ گرفت فرمائی ہے، اعلیٰ حضرت یہی تو بات ہے، اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت ہم اہل سنت کو عطا ہوئی، یہ بھی خداوند قدوس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں واقعی امام اہل سنت کو ہم لوگوں نے، چونکہ ہم لوگوں کا جو گھرانہ ہے وہ کوئی علمی گھرانہ نہیں تھا، ہم لوگ گاؤں سے پڑھ کر کے مدرسوں میں آنے والے لوگ ہیں، ہم نے اعلیٰ حضرت کو ایسا نہیں ہے کہ اپنے باپ دادا سے سن کے، حضرت اپنے باپ دادا سے سن کے، پردادا سے سن کے یا والد سے سن کر کے اعلیٰ حضرت کی عقیدت دل میں بیٹھ گئی ہو اور ہم نے جان لیا ہو، ایسا کوئی پس منظر ہمارا نہیں ہے۔ ہمارے دادا پردادا وغیرہ ان پڑھ لوگ تھے یا تھوڑا بہت قرآن کریم پڑھنا جانتے تھے، گاؤں کے دور افتادہ لوگ تھے۔ میں جتنا بھی امام اہل سنت کو جانتا ہوں، صرف اور صرف امام اہل سنت کو پڑھ کے یا اپنے اساتذہ سے ان کے کمالات سن کے جانتا ہوں، یا اپنے علماء کے ذریعے ان کے کمالات سن کے جانتا ہوں۔ یہ جتنا سن کے جانتا ہوں اس سے کئی گنا زیادہ میں نے امام اہل سنت کو پڑھ کے جانا ہے، اور بخدا قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ پچھلی 2 صدیوں میں کوئی ایسی شخصیت مجھے نظر نہیں آتی جو کسی بھی علم میں امام اہل سنت کے مقابلے پہ قرار دی جا سکتی ہے۔ پڑھ کے ہم نے جانا ہے، اور آج بھی الحمدللہ یہ جو کچھ بھی ہم بیان کرنے کے لائق ہیں، یہ اگر فیض ہے تو امام اہل سنت کی کتابوں کا فیض ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ مولانا سراج احمد مکھن بیلوی، نام سنا ہے کبھی آپ نے؟ ایک آدھ 2 لوگ نام سنے ہوں گے۔ یہ اس وقت ان کا جو علاقہ ہے وہ اس وقت پاکستان میں پڑتا ہے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ ان کے اساتذہ دیوبندی، ان کے اساتذہ دھیان دیجئے گا، دیوبندی، ان کے جو متعلق تھے، مدرسے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، وہ گھال میل تھے، کچھ غیر مقلد تھے، اکثر دیوبندی تھے۔ اسی مدرسے میں ان کو تعلیم ملی، عالم ہوئے، فارغ ہوئے۔ ان کو لوگوں نے یہی بتایا تھا کہ بریلی کے جو مولانا صاحب ہیں، یہی بریلی کے جو مولانا صاحب ہیں نہایت بدعتی ہیں، جاہلوں کے امام ہیں، معاذ اللہ، آج بھی جھوٹ خرافات پھیلاتے ہیں امام اہل سنت کے بارے میں۔ یہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں تھیں، اور وہ جانتے ہیں ایک علم ہوتا ہے، علم وراثت، میراث، یہ جو وراثت بٹتی ہے نا، اس کا علم ہے باقاعدہ۔ جیسے مسئلہ مسائل، وضو، نماز، روزہ وغیرہ کا جو علم فقہ ہے، اسی کا ایک حصہ ہی مانا جاتا ہے،
لیکن اس کا ایک مستقل پرماننٹ علم ہے جس کو علم میراث، علم وراثت، علم فرائض کہا جاتا ہے، اور اس کی اتنی فضیلت ہے کہ حضور نے فرمایا ہے تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم، علم وراثت سیکھو، لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ یہ آدھا علم ہے، کیونکہ یہ آدھا علم ہے۔ وہ بڑے ماہر تھے اس علم کے، بڑے ماہر تھے اس علم کے۔ اب ان کو ایک مسئلہ پیچیدہ سا پھنسا، اس علم کے بہت ساری کتابیں بھی ان کی موجود ہیں، اس فن پہ انہوں نے لکھی کتابیں، اور دیوبندی تھے تب۔ مسئلہ پھنسا، کتاب لکھ رہے تھے، مسئلہ کون سا پھنسا؟ وراثت جیسے آدمی کے رشتہ دار اور تعلقات جو ہیں، تو کچھ رشتہ دار تو وہ ہوتے ہیں جن کا حصہ شریعت نے فکس کر دیا ہے کہ ان کا یہ حصہ ملے گا، انسان کے مرنے کے بعد اس کے ان رشتہ داروں کو یہ حصہ ملے گا، یا پھر اور دیگر جو حصے پانے والے ہیں یا اس کی وراثت میں کچھ پانے والے ہیں ان کا بتا دیا گیا۔ اور کچھ ہوتے ہیں جن کو ذوی الارحام کہا جاتا ہے، تھوڑا دور کے رشتہ دار وہ بھی ہوتے ہیں لیکن ان کا حصہ فکس نہیں ہوتا ہے، کبھی کچھ پا گئے تو پا گئے ورنہ نہیں پاتے، دور کے رشتہ دار۔ تو ان کو ان کے بارے میں ایک مسئلہ تھا نہایت پیچیدہ کہ کب کیا ملے گا، کب کیا نہیں ملے گا، کیسے ملے گا، کیسے نہیں ملے گا، کس طرح سے اس میں تقسیم ہوگی، بڑا پیچیدہ مسئلہ تھا، وہ حل نہیں کر پا رہے تھے، خود ماہر تھے اس فن کے، خود ماہر تھے اس فن کے، نہیں حل کر پا رہے تھے۔ انہوں نے خط لکھا، کہاں جتنے بڑے بڑے مدرسے تھے اس زمانے میں ساری جگہوں پہ خط لکھا، چاہے وہ اہل حدیثوں کا مدرسہ ہو یا دیوبندیوں کے مدرسے ہوں، سہارنپور کا مدرسہ، دیوبند کا مدرسہ، لکھنؤ میں بھی ایک آدھ مدرسے چل رہے تھے، ندوہ قائم ہو چکا تھا، وہاں بھی خط لکھا۔ امام اہل سنت کے وصال سے 1 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، کتنے دنوں پہلے کی؟ 1 سال پہلے کی۔ لاسٹ میں جب ہر طرف خط لکھ کر کے عاجز آ گئے، کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا، کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا، فرماتے ہیں کہ جو جواب آتا تھا اس سے زیادہ میں خود جانتا تھا، اس سے زیادہ میں خود جانتا تھا۔ آخر میں تھک ہار کر کے میں نے سوچا کہ چلو مولانا احمد رضا خان کو بھی میں خط لکھ دیتا ہوں، اگرچہ ان کو جاہلوں کا پیشوا کہا جاتا ہے مگر ان کی تو سینکڑوں کتابیں ہیں، چلو ایک بار خط ان کو بھی لکھ کے دیکھ لیتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کیا جواب آتا ہے، آتا بھی ہے کہ نہیں آتا ہے۔ بولے خط میں نے لکھ کے بھیج دیا، امید نہیں تھی کہ جواب آئے گا، اس وقت دیوبندی تھے، امید نہیں تھی کہ جواب آئے گا۔ لکھا تھا شروع میں طنز میں، مجدد صاحب یہ میرا مسئلہ ہے، کتاب لکھ رہا ہوں، پھنسا ہوا ہے، حل کر دیجئے، یہی جملہ اور یہی انداز ہے، مجدد صاحب کتاب لکھ رہا ہوں، مسئلہ یہ پھنسا ہوا ہے، اس کا جواب دے دیجئے۔ اور جانتے ہو یہ طنز میں، مذاق میں مجدد صاحب، چونکہ امام اہل سنت اپنی حیات طیبہ ہی میں مجدد کی حیثیت سے ہندوستان میں، عرب میں ہر جگہ مشہور ہو چکے تھے، اب مذاق میں طنز میں لکھا مجدد صاحب میرا یہ مسئلہ پھنسا ہے، کتاب لکھ رہا ہوں، اس کو حل کر دیجئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی دیکھو یہ سب ارباب کشف ہیں، اہل بصیرت ہیں، یہ جانتے ہیں کہ کہاں کتنا لکھنا ہے۔ امام اہل سنت نے قلم اٹھایا اور بلا مبالغہ پورا ایک رسالہ جواب میں لکھ دیا، پورا ایک رسالہ جواب میں لکھ دیا۔ اب اس رسالے میں کیا لکھا، اور رسالہ لکھا تو کہیں اپنے یہاں محفوظ نہیں رکھا، حیرت کی بات دیکھیے، نہیں رکھا، خط آیا تھا، خط کے جواب میں صفحہ در صفحہ پورا جواب لکھا، جتنی پیچیدگی تھی سارا مسئلہ حل کیا۔ ان کو جو شبہ اور اعتراض تھا اس کے معاملے میں یہی ابھی علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حضرت نے نام لیا، رد المحتار کا نام لیا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس مسئلے میں علامہ شامی نے رد المحتار میں یہ لکھا ہے اور یہ غلط لکھا ہے۔ معمولی بات ہے، یہ لکھا ہے، ان سے خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، مسئلہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے، مسئلہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اس طرح، میری نظر فقہی میں یہ مسئلہ اس طرح ہونا چاہیے۔ آپ لوگ نہیں سمجھیں گے اس جملے کا مطلب، علماء جانتے ہیں میری نظر فقہی میں یعنی ایک فقیہ کی نظر جو ہوتی ہے وہ مآخذ شریعت پہ نظر ہوتی ہے، اصول شریعت پہ نظر ہوتی ہے، اصول فقہ کے قواعد اور قوانین پہ نظر ہوتی ہے، پھر ان اصولوں کی روشنی میں مسئلے کا استخراج وہ بندہ کرتا ہے، وہ فقیہ پھر وہ مسئلہ نکالتا ہے شریعت کے اصولوں کی روشنی میں، اصول فقہ کے قاعدے اور ضابطوں کی روشنی میں۔ فرما رہے ہیں میری نظر فقہی کی روشنی میں مسئلہ ویسا نہیں ہے بلکہ ایسا ہے جیسا علامہ شامی نے لکھا ہے، ویسا نہیں ہے بلکہ اس طرح ہونا چاہیے۔ مسئلہ لکھ بھی دیا اور اس کے بعد آخر میں لکھا سائل فاضل، سائل فاضل، سائل فاضل، چونکہ جان گئے تھے امام اہل سنت کہ یہ آدمی پڑھا لکھا ہے، اگرچہ ابھی گمراہ ہے، ابھی بد مذہب ہے، سائل فاضل ہداہ اللہ تعالی، اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے،
اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے. امام اہل سنت نے جواب لکھا, اس میں سائل فاضل ہداہ اللہ تعالی نے جو یہ بات لکھی ہے اس کا جواب اس طرح سے ہے. امام اہل سنت نے خط مکمل فرمایا, اس کے بعد جواب بھیج دیا, ان کے پاس جواب پہنچا, پڑھتے جا رہے ہیں, دل کی دنیا بدلتی جا رہی ہے, پڑھتے جا رہے ہیں, دل کی دنیا بدلتی جا رہی ہے. اور اس کے بعد جب جواب پڑھ چکے فوراً دل میں امام اہل سنت کی محبت جاگزی ہو گئی, اور پھر اس کے بعد توبہ کیا دیوبندیت سے اور اہل سنت و جماعت کا مسلک اختیار کیا ہے. فرماتے ہیں, خود فرماتے ہیں کہ مجھے جو اہل سنت و جماعت کا مسلک نصیب ہوا صرف اعلیٰ حضرت کی اس تحریر اور جواب کی وجہ سے نہیں, حقیقت میں اعلیٰ حضرت نے جو میرے لیے دعا لکھ دی تھی ہداہ اللہ تعالی, اس دعا کی برکت سے مجھے امام نصیب ہوا. یہ شان ہے ہمارے امام کی جی, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. شیر بیش اہل سنت, اتنے بڑے مناظر اہل سنت, ان کو بھی اعلیٰ حضرت کی تحریروں سے ہدایت نصیب ہوئی, ورنہ وہ بھی بھائی کہاں تھے؟ دیوبندیوں کے مدرسے میں تعلیم حاصل فرما رہے تھے. حضور شیر بیش اہل سنت, تمہید ایمان دیکھی انہوں نے, دل کی دنیا بدل گئی. کہا ابھی تک تو یہ لوگ ہم کو بتاتے تھے کہ یہ تو جاہلوں اور کمیلموں کے امام ہیں, یہ تو رسموں میں کھونے والے لوگوں کے پیشوا ہیں معاذ اللہ رب العالمین, مگر یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ان کے جیسا عشق رسول کہیں اور نہیں نظر آتا ہے, ان کے جیسی محبت رسالت کہیں اور نہیں نظر آتی ہے. یہ لوگ جو ان کی دن رات برائی کرتے ہیں وہ بھی ان کی کتابیں دیکھنے پہ مجبور ہیں, انہی کی کتابیں دیکھ دیکھ کر کے جواب دیا کرتے ہیں. تو مولانا سراج احمد مکھن بیلوی کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی امام اہل سنت کی اسی تحریر کی وجہ سے. بعد میں ان کے اس خط کی نقل ملی ہمارے علماء کو, اور وہ پورا رسالہ الحمدللہ چھپ گیا, محفوظ رہا, آج بھی وہ جواب محفوظ ہے. اب یہاں ایک پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں. ہمارے علماء الحمدللہ بہت کچھ ان کے صدقے میں ہمیں نصیب ہوتا ہے. میں اب یہاں پوائنٹ کی بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں, جو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا تھا, امام اہل سنت نے کیا جواب میں لکھا کہ یہاں ان سے خطا ہوئی ہے. میری نظر فقہی کہتی ہے کہ جواب یہ ہونا چاہیے. مولانا سراج احمد مکھن بیلوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد المبسوط امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی چھپ کر کے مصر سے آئی یہاں پر, تو ہم نے اس میں تلاش کیا تو دیکھا کہ بے عین ہی وہی بات امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد امام محمد نے لکھی ہے, جو امام اہل سنت نے اپنی نظر فقہی سے کہی تھی. یہ علم ہے میرے امام کا. اللہ اکبر. کہتے ہیں مجھے جس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ اس پوری تحریر میں وہ امام احمد رضا کی فقاہت تھی کہ جو انہوں نے کہہ دیا بغیر کتاب دیکھے وہی ظاہر الروایا اور مسلک امام اعظم نکلا. امام اعظم نے کا مذہب وہی نکلا. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ایک فقیہ اپنی نظر فقہی سے ایک بات کہہ رہا ہے اصولوں کی روشنی میں, اور وہی بات بے عین ہی پتہ چلا کہ امام اعظم کا مذہب ہے. یہ بہت اعلیٰ رتبہ ہے جو کسی کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اور امام اہل سنت اس عظیم الشان رتبے والا فقیہ مقلد جس نے دنیا کو کرنسی نوٹ کا مسئلہ حل کر کے دیا. معلوم ہے یہ بڑے علم والے بن کے گھومتے ہیں اہل حدیث لوگ. جب کرنسی نوٹ آیا تھا, یہ کاغذ والا نوٹ, پوری دنیا پریشان تھی کہ اس کا جواب کیا ہوگا. سوال ہوتا تھا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. ابھی تک تو دھات کے سکے ہوتے تھے بھائی, چاہے گلٹ کا ہو, سونے چاندی کے سکے پہلے چلتے تھے, تو ان کی ایک اپنی قیمت ہوتی تھی. ان کی ایک اپنی, بھائی سونا ہوا تو اس کی اپنی قیمت, چاندی ہے تو اس کی اپنی قیمت, یا کوئی اور دھات ہے تو اس کی اپنی ایک قیمت ہے. لیکن کاغذ کی کیا قیمت؟ کاغذ کی کون سی, ایک کاغذ کا ٹکڑا ہی تو ہے, پرنٹ کر دیا ہے اس پہ, کلر استعمال کر کے چھاپ دیا, اس کی تو وہ قیمت نہیں ہے جو چاندی کے ایک سکے کی ہے, سونے کے ایک سکے کی ہے. اب سوال پیدا ہو گیا کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, اس سے لین دین کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں, اس کی حیثیت کیا ہے. ان سارے سوالوں کا جب مجموعہ تیار ہو کر کے حرمین شریفین میں پہنچا, حضرت عمر بن عبداللہ یا جمال بن عبداللہ مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس سوال پہنچا. سوال کا جواب انہوں نے لکھ دیا. اس سوال کا جواب مجھے نہیں معلوم, علم علماء کی گردنوں میں امانت ہے. علم علماء کی گردنوں میں
امانت ہے 1323 ہجری میں جب امام اہل سنت حج کے لیے گئے, جس سفر میں آپ نے دولت المکیہ جیسی علم غیب رسالت پہ اتنی عظیم الشان کتاب لکھی ہے, اسی سفر میں یہ نوٹ والا مسئلہ بھی آپ کے سامنے پیش ہوا, اور وہیں آپ نے نوٹ کا مسئلہ پورے طور پہ ہر سوال کا جواب دے کر کے حل فرما دیا. پتہ یہ چلا کہ نوٹ جیسے عالمی مسئلے کا حل اگر کسی عالم نے پیش کیا تو وہ ایک مقلد عالم ہے جو ہمارے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ بات کرتے ہیں علم کی. میرے استاد علامہ محمد رحمت مصباحی اشرفیہ مبارک پور کہتے ہیں الحمدللہ ہم نے تو وہ مسئلے بھی حل کر رکھے ہیں جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں ابھی, کیونکہ ہمارے پاس 1400 سال کے فقہائے احناف کا ایک ذخیرہ موجود ہے. اس کی موجودگی میں ہمیں کسی مسئلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور ان کا اہل حدیثوں کا کہہ رہے ہیں, اور ان کا حال یہ اہل حدیثوں کا کہ 100 سال پرانے مسئلے یہ اپنے بلبوتے پہ نہ حل کر سکے ہیں, نہ صبح قیامت تک کبھی حل کر سکتے ہیں. تو یہ تقلید کی برکت ہے, ائمہ کرام کی تقلید ہم کرتے ہیں, اس کی برکت ہے کہ ہمارے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے. ہمارے ائمہ نے, ہمارے علماء نے ہر دور میں پیدا ہونے والی ہر مشکل اور پریشانی کا حل ہمیں عطا فرمایا ہے. اب چلو ایک دوسری حدیث شریف پہ گفتگو کر کے انشاءاللہ بات مکمل کر دوں گا. اچھا خاصا وقت آپ کا ہو چکا ہے, بہت زیادہ رات میں جگانا آپ کو مناسب بھی نہیں ہے. ایک حدیث شریف اور سن لو. ابھی پہلی حدیث مجدد میں نے سنائی, اس نے بالکل واضح کر دیا کہ حق پہ کون جماعت ہے اور باطل پہ کون جماعت ہے. حدیث مجدد نے واضح کر دیا کہ نہیں واضح کر دیا؟ واضح کر دیا کہ کوئی بھی غیر مقلد کبھی حق پہ نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ ہر صدی میں مجدد برحق ضرور آتا ہے اور ان کے پاس مجدد نہیں آیا, نہیں ہے ان کے پاس. بد مذہبوں نے کرامات اولیاء کا انکار کیا, کرامات اولیاء کا انکار کیا. کچھ بد مذہب جیسے معتزلہ وغیرہ ہوئے, کرامات اولیاء کی, اولیاء کرام کی کرامت وغیرہ کچھ نہیں ہے, انکار کر دیا. تو ہمارے علماء نے جانتے ہیں کیا فرمایا؟ فرمایا ان کے اندر کبھی ولی ہوئے ہی نہیں, تو وہ کیا جانے کرامت کیا ہوتی ہے, وہ کیا جانے کرامت کیا ہوتی ہے. اسی لیے انکار کر دیا, جو چیز پائی ہی نہیں اس کا انکار کر دیا کہ یہ ہوتی ہی نہیں ہے. تو بہرحال الحمدللہ حق ہمارے پاس, علماء ہمارے پاس, سلسلہ ہمارے پاس, علم ہمارے علماء کے پاس, یہ ہمارا سلسلہ الحمدللہ. مجددین کرام ہر دور میں اسلام کی تجدید فرماتے رہے, اور یہ سارے مجددین مقلد ہوئے شروع کی چند صدیوں کو چھوڑ کر کے. یہی اس بات کی دلیل ہے کہ حق ہم مقلدوں کے پاس ہے, بد مذہبوں کے پاس نہیں ہے. اچھا, اب دوسری حدیث شریف سن لیجئے, انشاءاللہ بات مکمل ہو جائے گی. جو میں نے کہا تھا نا کہ عقیدے کا سلسلہ بھی جڑا ہونا چاہیے اور علم کا سلسلہ بھی جڑا ہونا چاہیے, علم کا سلسلہ بھی جڑا ہونا چاہیے. اسی لیے آپ ہمارے علماء جب ہمارے طلبہ مدرسوں میں پڑھتے ہیں تو حدیث شریف جب پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو ان کو سند دی جاتی ہے حدیث شریف کی, بھائی لو یہ سند ہے امام بخاری تک, بخاری شریف پڑھے ہو امام بخاری تک یہ سند ہے. افتاح کیا ہے ہمارے عزیز نے, انہوں نے بھی افتاح کیا ہے, سند ملتی ہے اساتذہ سے کہ لو بھائی فقہ حنفی میں تم نے تخصص کر لیا, امام اعظم ابو حنیفہ تک ہماری یہ سند ہے, ہمارا سلسلہ جڑا ہے, امام بخاری تک حدیث کا ہمارا یہ سلسلہ جڑا ہے, اور امام بخاری سے ان کے اساتذہ کے توسط سے یہ حدیث کا سلسلہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے. اور فقہ میں ہمارا سلسلہ امام اعظم تک پہنچتا ہے, امام اعظم کے ذریعے ان کے استاذ امام حماد, ان کے استاذ امام ابراہیم نخعی, ان کے استاذ امام علقمہ اور اسود, ان کے استاذ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے توسط سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا سلسلہ, یہ علم کا سلسلہ ہے جو جڑا ہوا ہے. اب سنو حدیث شریف, حضور فرماتے ہیں یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ. پہلی بار سن رہے ہیں کیا یہ حدیث شریف؟ ہمارے علماء الحمدللہ اس طرح کی مشہور حدیثیں ہمیشہ بیان کرتے, غیر مشہور حدیثیں بھی بیان کرتے ہیں, ضرورت کی تمام حدیثیں بیان کرتے ہیں. یہ حدیث شریف مشکات شریف کے اندر موجود ہے. اور میں پہلے بتا دوں, یہ حدیث صحیح ہے تو یہ حسن ہے تو یہ ضعیف ہے تو یہ موضوع ہے, یہ بہت چلاتے ہیں یہ ضعیف حدیث ہے, ضعیف حدیث ہے. مشکات شریف کے اندر حدیث موجود ہے, ان کا ایک محدث گزرا ہے, ابھی 20 سال پہلے انتقال ہوا, البانی, اس نے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے, اس نے لکھا ہے کہ یہ حدیث. تو اب اعتراض تو نہیں کر سکتے نا بھئی, تمہارے محدث تمہارے عالم بھی کہہ رہے ہیں حدیث صحیح ہے. مقلد وہ یہی دیکھیے کہ آپ نے تو بڑی اچھی بات فرما دی حضرت. یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مار ان کے اوپر کتنی زبردست ہے. انہوں نے ائمہ کی تقلید چھوڑی تو ان کی تقلید کرتے پھر رہے ہیں.
ائمہ کی تقلید چھوڑی تو آج کر کے. اور یہ بات کوئی نئی نہیں ہے, ہمارے حضرت نے بھی فرمایا, ہمارے علماء بھی فرماتے ہیں, خود ان کا ایک عالم گزرا ہے نواب وحید الزماں کیرانوی, نواب وحید الزماں کیرانوی, اس نے تو ان لوگوں سے شکوہ کیا کہ یار جب تم نے امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد کی تقلید چھوڑ دی تو ابن تیمیہ, ابن القیم اور ابن عبد الوہاب اور شوکانی کی تقلید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تقلید کرنی ہی ہے تو امام اعظم کی تقلید کرو جو تابعی ہیں, جو تابعین کرام میں اتنے جلیل القدر ہیں کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ الناس کلہم عیال فی الفقہ علی ابی حنیفہ, کہ اس دنیا کے سارے انسان فقہ میں امام ابو حنیفہ کے محتاج ہیں, امام ابو حنیفہ کے حاجت مند ہیں, فقیر ہیں. تو تقلید کرنی ہے تو ان کی کرو. خود ان کے مولویوں نے لکھا ہے. اور تقلید کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اسی محمد حسین بٹالوی نے لکھا ہے کہ تقلید چھوڑنے کا, تقلید کا نہیں, تقلید چھوڑنے کا انجام ہم نے یہ دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. یہ ہم نہیں کہہ رہے, اگر ہم کہتے تو کہتے بھائی تم ہمارے مخالف ہو, تم کہہ دیتے ہو. اشاعت السنہ میں پرچے میں اس نے خود لکھا کہ ہم نے تقلید چھوڑنے والوں کا انجام یہ دیکھا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد تقلید پہلے چھوڑتے ہیں, اس کے بعد اسلام ہی کو سلام کر کے رخصت ہو جاتے ہیں. اسلامی کتنے, اور یہ لفظ بھی لکھا کہ کتنے ملحد ہو گئے, کتنے دہریہ ہو گئے, پہلے تقلید چھوڑی ائمہ کی, تقلید چھوڑی, ائمہ کے بارے میں اپنے دلوں میں بدگمانیاں پالیں, ائمہ کے بارے میں طرح طرح کے وسوسے اپنے دلوں میں پیدا کیے. یہ اللہ کی جانب سے ان پہ عذاب مسلط ہوا کہ دھیرے دھیرے پہلے تقلید چھوڑا, مذہب چھوڑا ائمہ کا, مسلک چھوڑا ائمہ کا, پھر دھیرے دھیرے خرافات, خباثت, گندگی ان کے دلوں میں بھرتی چلی گئی, یہاں تک کہ ایک دن اسلام چھوڑ کے اسلام سے ہی باہر ہو گئے, ملحد ہو گئے. وہ یہ ان کے مولویوں نے لکھا ہے. تو بہرحال حدیث شریف میں سنا رہا تھا, حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین. حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے. پہلے ترجمہ سن لیجئے پھر میں وضاحت کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں یہ علم, کون سا علم؟ جو علم حضور لے کے آئے, قرآن کا علم, سنت کا علم. اور قرآن و سنت کے اندر سارے علوم ہیں, سارے علوم ہیں. ظاہر سی بات ہے قرآن و حدیث ہی سارے علوم کا سر چشمہ ہے. قرآن و سنت کا علم, حضور فرما رہے ہیں یہ علم ہر بعد میں آنے والی جماعت میں جو عادل, متقی, متدین لوگ ہیں وہی اس علم کے وارث بنیں گے, وہی اس علم کے وارث بنیں گے. ہر بعد میں آنے والی جماعت, 500 سال بعد آنے والی جماعت نہیں, ہر بعد میں آنے والی جماعت. یعنی ایک جماعت جس نے حضور سے قرآن و سنت کا علم لیا ہے, صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے. ان کے بعد آنے والی جماعت, اس جماعت میں جو عادل ہوں گے, جو متقی ہوں گے, جو متدین ہوں گے, یعنی خدا کے پسندیدہ جو بندے ہوں گے, وہ اس علم کے وارث بنیں گے. اب ان کے بعد آنے والی جو جماعت ہے ان میں جو عادل ہوں گے, متقی ہوں گے, متدین ہوں گے, وہ اس علم کے وارث بنیں گے. پھر ان کے بعد والی جماعت, یہ حضور نے ہر بعد میں آنے والی نسل کے بارے میں فرمایا ہے, ہر بعد میں آنے والی نسل, ہر بعد میں آنے والی جماعت یہ وارث بنے گی اس علم کی. یعنی یہ علم نسلاً بعد نسل, سلسلہ در سلسلہ, سند در سند منتقل ہوتا چلا جائے گا, منتقل ہوتا چلا جائے گا. اور اس طرح سے یہ علم آگے بڑھتا جائے گا اور وارث ہوتے لوگ جائیں گے. وہ کریں گے کیا؟ اس علم کی حفاظت بھی کریں گے اور اس علم کے معاملے میں غالی اور بدمذہب لوگ جو تحریفیں کریں گے, یعنی جو علم رسالت صحابہ کو ملا, حضور کے ذریعے جو علم صحابہ کو ملا, جو دین کا علم, جو عقیدہ, جو مسائل, جو معاملات, جو معمولات صحابہ کو ملے حضور کے ذریعے, قرآن و سنت کا علم جو ملا, دوسرے لفظوں میں کہوں کہ جو عقیدہ اور جو عمل صحابہ کو حضور کے ذریعے ملا ہے, اس میں اس کے وارث ہوئے. اب اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا. اب وہ کریں گے کیا؟ آگے آنے والی نسلیں جو ان میں متدین, متقی, دیندار لوگ ہوں گے, عادل ہوں گے, وہ وارث ہوں گے. تو وہ کریں گے کیا؟ وارث ہوئے تو بے عین ہی وہی چیز ان کے پاس پہنچی جو صحابہ کے پاس تھی, صحابہ کے پاس تھی وہی چیز. وارث ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پہلے والے کے پاس تھی وہی بعد والے کو مل گئی. یہ وراثت کا مطلب ہوتا ہے. صحابہ دنیا سے تشریف لے گئے, ان کی وراثت تابعین اخیار کے پاس آ گئی. امام اعظم ابو حنیفہ کو میں کہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ عقائد صحابہ کے وارث ہیں,
عقائد صحابہ کے وارث ہیں، علم صحابہ کے وارث ہیں. صرف امام ابو حنیفہ ہی نہیں، دیگر تابعین اخیار بھی بلا شبہ عقائد صحابہ اور علم صحابہ کے وارث ہیں. ہر آنے والی جماعت اس طرح سے عقیدہ و عمل کی وارث ہوتی جائے گی. اب آگے کیا ہوگا؟ تحریف الغالین، غالیوں کی تحریف پیدا ہوگی، یعنی بد مذہب پیدا ہوں گے، دین کی تعلیمات کو بدلنے والے لوگ پیدا ہوں گے اور دین کی تعلیمات میں تحریف کریں گے، دین کی تعلیمات میں تحریف کریں گے. اب یہ ہر زمانے میں ہوگا. حضور نے فرمایا من کل خلفن، ہر خلف یعنی ہر بعد میں آنے والی نسل، ہر بعد میں آنے والی نسل کیا کرے گی؟ ینفون عنہ تحریف الغالینا، غالی لوگ یعنی بد مذہب لوگوں کی تحریف وہ دور کریں گے، بد مذہب لوگوں کی تحریف وہ دور کریں گے. وانتحال المبتلینا، اور باطل والے لوگ جو اپنے آپ کو حق کی طرف منسوب کریں گے اس کو بھی دور کریں گے. چلو ہٹو، تم حق پہ نہیں ہو، تم باطل پہ ہو، تم غلط پہ ہو، ان کو بھی دور کریں گے. وہ تعویل الجاہلین، اور جاہلوں کی جو جاہل لوگ جو اپنی تعویلات کر کے تعلیمات کو بدلنے کی کوشش کریں گے اس کو بھی وہ لوگ دور کریں گے. یعنی یہ علم جب منتقل ہوگا صحابہ تک، صحابہ کے ذریعے تابعین تک، تو ہر زمانے میں فتنہ پرور پیدا ہوں گے، گمراہ پیدا ہوں گے جو تعلیمات بدلنے کی کوشش کریں گے، تحریف کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان کی تحریفات کو، ان کی تبدیلیوں کو، ان کی جاہلانہ تعویلوں کو کون دور کرے گا؟ وہ دور کریں گے جو صحابہ کے وارث ہوں گے، جنہیں صحابہ کے ذریعے علم رسالت ملا ہوگا، جنہیں صحابہ کے ذریعے عقیدہ و عمل ملا ہوگا، وہ لوگ دور کریں گے. اب اٹھا کر کے 14 صدیوں کی تاریخ دیکھ لو، پہلی ہی صدی میں قدریہ پیدا ہوئے، ان کے فتنوں کا مقابلہ صحابہ کرام نے بنفس نفیس فرمایا، ان کے فتنوں کا رد کیا. خود صحابہ نے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مولا علی نے بھی اپنے زمانے میں کچھ قدریوں کا رد فرمایا. پھر ان کے علاوہ اور بھی متعدد صحابہ صغار نے، جو کم عمر صحابہ کرام تھے حضور کے زمانے میں، ان کا زمانہ سن 60 ہجری 70 ہجری کے پاس آیا، قدریہ پیدا ہوئے، صحابہ نے رد کیا. تابعین کا زمانہ آیا، معتزلہ پیدا ہو گئے. انہی قدریوں کا ایک کہہ لیجئے اپڈیٹڈ ورژن تھا، گمراہیوں میں اور بڑھے ہوئے تھے، ان کا رد کیا. تابعین نے رد کیا، تابعین نے ان کا رد کیا. امام اعظم نے معتزلہ کا رد کیا، قدریوں کا رد کیا. اور آگے زمانہ بڑھا تو رافضی پیدا ہوئے، رافضیوں کا رد بھی ہمارے انہی ائمہ نے فرمایا، تابعین اخیار نے فرمایا. اور آگے بڑھیے، تیسری صدی میں معتزلہ کو قوت حاصل ہوئی، رد کیا امام شافعی نے، رد کیا امام احمد بن حنبل نے، رد کیا ہمارے ائمہ نے. حدیث شریف ذہن میں رکھو، تحریف غالین کون دور کرے گا؟ جو سچے وارث ہوں گے. غالیوں کی تحریف کون دور کرے گا؟ جو سچے وارث ہوں گے. حضور نے فرما دیا ہے کہ بد مذہبوں کی غلط تحریفات کو، تعلیمات کی تبدیلی کو کون دور کرے گا؟ جو سچے وارث ہوں گے. ان کی جاہلانہ تعویلوں کو کون دور کرے گا؟ جو سچے وارث ہوں گے. جب باطل والوں کے جھوٹے انتصابات کو، ہم حق پہ ہیں، ہم حق پہ ہیں، ان کو کون زائل کرے گا؟ کون ختم کرے گا؟ جو سچے وارث ہوں گے. پوری 1400 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، بتا دے گی پوری تاریخ کہ ہمیشہ بد مذہبوں کی جھوٹی تعویلوں کا رد اگر کسی نے کیا ہے تو اہل سنت کے ائمہ نے کیا ہے. بد مذہبوں کی جھوٹی تحریفوں کا رد اگر کسی نے کیا ہے تو اہل سنت کے ائمہ نے کیا ہے. چاہے وہ معتزلہ کا دور ہو، چاہے رافضیوں کا معاملہ ہو، چاہے کسی اور فرقے کا معاملہ ہو، بد مذہبوں کے تمام جھوٹی تحریفات کا، غلط تعویلات کا، ان کی بد مذہبی کا، ان کی باطل افکار کا جن لوگوں نے رد کیا وہ اہل سنت کے علماء اور ائمہ ہیں. اور حدیث کہہ رہی ہے کہ جو سچے وارث ہوں گے وہی دور کریں گے. پتہ چلا کہ عقیدہ صحابہ، عمل صحابہ، علم رسالت، علم صحابہ کے اگر کوئی وارث ہے تو وہ تنہا اہل سنت و جماعت ہے، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. بات آپ سمجھ گئے؟ واضح طور پہ یہ حدیث شریف بھی یاد کر لینا، ان کو سنا دینا جو تقلید کے ہمارے دشمن ہیں، جو ائمہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ائمہ کے بارے میں بدگمانیاں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس یہ سلسلہ ہے، اور ہمارا ہر معاملے میں سلسلہ، صرف پیری مریدی میں نہیں، صرف پیری مریدی میں نہیں، عقیدے میں بھی ہمارا سلسلہ حضور اقدس تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے. عمل میں بھی ہمارا سلسلہ اپنے ائمہ کے توسط سے حضور اقدس تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے. اور بیعت تبرک میں بھی ہمارا سلسلہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جڑا.
ہر معاملے میں اگر کوئی جماعت ہے جس کی نسبت حضور سے جڑی ہوئی ہے تو وہ اہل سنت و جماعت کی ہے. اہل سنت و جماعت کے علاوہ یہ جتنے بھی تقلید کے دشمن ہوں یا تقلید کا دعویٰ کرنے والے دیوبندی ہوں، یہ کوئی بھی حق پہ نہیں ہے. اور الحمدللہ ان دونوں حدیثوں نے، حدیث مجدد نے اور اس حدیث نے اچھی طرح سے فیصلہ کر دیا کہ غیر مقلد تو کبھی حق پہ ہو ہی نہیں سکتے ہیں. حق پہ اگر کوئی ہے تو الحمدللہ یہ مقلد اہل سنت و جماعت ہیں. اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو اور ہمیں بھی حق سمجھنے، حق ماننے اور حق پہ عمل کرنے اور حق پہ زندگی بھر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جن لوگوں نے بھی یہ مجلس منعقد کی ہے، خاص طور سے یہ جو مرکزی میلاد کمیٹی ہے اس ضلع کی اور اس شہر کی، میں سبھی حضرات کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور سبھی کے لیے دل سے دعا بھی کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوششیں قبول فرمائے. اور انہوں نے جو بھی اب تک محنتیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، جتنے بھی پروگرام ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آئندہ بھی انہیں دین و سنت کی، مسلک اہل سنت و جماعت کی اسی طرح خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کی بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میرا رضا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے